www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. آج بعد نماز کے نکاح بھی ہیں. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے خطبہ نکاح میں جو آیت پڑھی جاتی ہے وہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس کا ترجمہ پہلے کریں گے پھر تھوڑی سی تشریح کریں گے. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تقویٰ بہت بڑی چیز ہے اور تقویٰ کی بہت مختصر اگر شرح کی جائے تو مزاج کا شریعت کے تابع بن جانا، اس کا نام تقویٰ ہے. مزاج کا شرعی بن جانا، اس کا نام تقویٰ ہے. جو شریعت چاہے وہ کرنا، اس کا نام تقویٰ ہے. بعض بزرگوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ تقویٰ در حقیقت نام ہے گناہوں کا غم کھا جانے. دعوت گناہ آ گئی اور حالت ایسی پیش آ گئی کہ گناہ ہو جائے. ایسے موقع پر اپنے دل پر پتھر رکھ دینا اور اللہ کے منشے کو پورا کر دینا، اس کا نام تقویٰ ہے. نکاح کے موقع پر سب سے بڑا سبب جو دیا جاتا ہے
وہ تقویٰ کا سبب ہے کہ اپنی زندگی کو تقویٰ کے سائے میں گزارو. اللہ کا ڈر جس کے نتیجے میں اللہ کے احکام پر عمل کرنا اور معصیات اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. تقویٰ دو چیزوں کا مکسچر ہے. نیکیوں پر عامل بھی ہونا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. جیسے بیمار کہ اس کو دوائیں بھی استعمال کرنا ہے اور پرہیز بھی کرنا ہے. جلالین شریف میں تقویٰ کی یہی تعریف کی، اللہ سے ڈرنے کی یہی تعریف کی. اس کے بعد آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. جب زبان سے بات کہو تو درست بات کہو. زبان یہ پورے انسان کی حیثیت کو بتانے والی چیز ہے. انسان کیا ہے، اس کا کیلیبر کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ سب اس کی زبان کے ذریعے سے کھلنے والی چیز ہے. جب بولے گا تو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، کس کیلیبر کا آدمی ہے، اس میں کیا خوبیاں ہیں، کیا کمالات ہیں، تواضع کتنی ہے، تکبر کتنا ہے، انکساری کتنی ہے، علم کتنا ہے. یہ سب کا پیرامیٹر زبان ہے. فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول کے ساتھ چلانا اور درست چلانا. نکاح کا باقی رہنا اور نکاح کا برقرار رکھنا، اس میں بھی زبان کا بہت بڑا دخل ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے مخاطب ہوتے ہیں اور کس طرح سے آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور کس طرح سے زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ زبان کے اوپر دار و مدار ہے زندگی کے بڑھنے کا، چڑھنے کا، چلنے کا. اس لیے انسان کی گرفت زیادہ سے زیادہ جو ہوتی ہے وہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہے. زبان غلط چلانے سے آدمی ایمان کے دائرے سے باہر بھی ہوتا ہے اور زبان صحیح چلانے کی وجہ سے آدمی جنت میں داخل بھی ہوتا ہے. آخری زمانہ ایسا آنے والا ہے، سرکار نے فرمایا صبح میں لوگ ایمان والے ہوں گے، شام کو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اور وجہ اس کی یہ ہوگی کہ زبان سے کوئی ایسا جملہ نکال دیا جس نے اس کو ایمان سے ہاتھ دھلا دیے. آج کل تو لوگ گپ شپ کے لیے گھنٹوں بیٹھتے ہیں اور سامنے والے کو ہنسانے کے لیے کبھی اتنا خطرناک جملہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ جو ان کو ایمان کے دائرے سے بھی باہر کر دیتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں کو ہنسا دیا، خوش کر دیا لوگوں کو. تو نے اللہ کو ناراض کر دیا اگر لوگوں کو خوش کر دیا. ایک بے ایمان شخص اپنی زبان سے سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہہ دے
تو وہ کفر کے دائرے سے نکل کر ایمان کی حدود کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ علماء نے کیا اچھا طریقہ بتایا ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہو تو اتنا آسان طریقہ بتایا ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں لگا دو، اور جتنا اللہ کی یاد میں لگاؤ گے غیبت سے، برائیوں سے، غلط باتوں سے بچ جاؤ گے، جس کے نتیجے میں ذکر اللہ کرو گے تو دنیا بھر کا ثواب اور دنیا بھر کا فائدہ بھی ہوگا، نقصان بالکل نہیں ہوگا، فائدہ ہی پیدا ہوگا۔ اور آدمی کا مزاج ذکر اللہ کا بن جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ذاکرین کے پاس بیٹھنے والا بن جائے، اہل ذکر کے پاس اور اہل اللہ کے پاس بیٹھے گا تو زبان پر اللہ اللہ آئے گا، اور جب غافلین کے پاس بیٹھے گا تو غفلت کی بات آئے گی، اور دنیا دار لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو دنیا کی باتیں زبان کے اوپر آئیں گی، اور اسی کے اندر الجھا رہے گا، اور گھنٹوں کے گھنٹوں گزر جاتے ہیں لوگوں کی گفتگو میں اللہ کی عظمت اور اللہ کا نام نہیں آتا۔ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اپنی بڑائیوں سے ہاتھ ہی نہیں نکل۔ اللہ والے کے پاس بیٹھے گا تو اللہ کی بڑائی کی بات اس کے دل میں بیٹھے گی، زبان پر پھر وہی بات آئے گی جو دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہوگی، اور مزاج یہ بنے گا کہ جو اللہ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے، اللہ کی عظمتیں ہمیشہ بیان کرے گا تو دل میں اللہ کی عظمت ہوگی تو زبان پر اللہ کی عظمت آئے گی۔ ذکر اللہ کا فائدہ یہی ہے، اور نتیجہ کتنا اچھا بیان کیا، فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ سب سے بڑا خطرہ تو انسان کو گناہوں کا لگا رہتا ہے، اور انسان کوئی نہ کوئی گناہ میں ہر وقت ملوث ہونے کے لیے تیار ہے۔ گناہ نے ہم کو چاروں طرف سے اتنا گھیرا ہے، اتنا گھیرا ہے کہ آنکھ کے گناہ سے بچتا ہے تو کان کے گناہ میں پھنس جاتا ہے، اور کان کے گناہ سے بچتا ہے تو زبان کے گناہ میں پھنس جاتا ہے، اور زبان کے گناہ سے بچتا ہے تو دل کے گناہ میں پھنس جاتا ہے، اور خیالات کی گندگیاں انسان کو پریشان کر دیتی ہے، ماحول کی آلودگیاں انسان کو حیران کر کے رکھ دیتی ہیں۔ فرماتے ہیں دو تم کو فائدے ہوں گے زبان قابو میں رکھنے کے، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی۔ آج ہم کو ہمارے اعمال کی اصلاح کی انتہائی طور پر ضرورت ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے میں تو سلجھا ہوا ہوں، میرے پاس اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہے، رات کے اندھیرے میں اگر اپنے دن کے اعمال کا جائزہ لے گا تو رونا پڑے گا، اور اندازہ ہوگا کہ نفع سے زیادہ میں نے کھوٹ کی ہوئی ہے، نقصان کیا ہوا ہے۔ جتنا سچ بولا ہوں اس سے زیادہ جھوٹ بولا ہے، جتنے صحیح کام کیے ہیں اس سے زیادہ غلط کام کیے ہیں، اور کسی اور سے مت پوچھنا، خود اپنے دل سے پوچھنا تو دل آپ کو جواب دے گا کہ کتنے اچھے کام صحیح کام ہوئے ہیں، کتنے غلط کام ہوئے ہیں، کتنے برے کام ہوئے ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا، اس کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے گناہوں کو ظاہر نہیں فرماتے، بلکہ پردے ڈال دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، جس کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا اور وہ معرض خفا کے اندر رہتے ہیں۔ تو دو باتیں فرمائی، یصلح لکم اعمالکم،
ایک تو زبان پر کنٹرول کے نتیجے میں تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی. اب لوگ کہتے ہیں وہ کیسے ہوگی؟ تو آدمی کوشش کر کے دیکھے تو اس کے سامنے اس کا نتیجہ آ سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو زبان کے کنٹرول میں آنے سے دو فائدے بیان فرمائے، اصلاح اعمال اور مغفرت ذنوب یعنی گناہوں کی معافی. اتنی بات بیان کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک عظیم پیغام بندوں کو دینا چاہتے ہیں. یہ پیغام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اس میں دو باتیں بیان فرمائی. قرآن کریم تو بڑی عظیم کتاب ہے اور یہ کوئی محدود دائرے کی کتاب نہیں ہے، محدود لوگوں کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ عالمی پیمانے کی کتاب ہے اور قیامت تک پڑھے جانے والی کتاب ہے. اور اس میں جو ضابطے بیان کیے ہیں اور جو اصول بیان کیے ہیں قیامت تک کے لیے اصول بیان کیے ہیں. قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابیوں کے بہترین راز اگر بیان ہوئے ہیں تو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں. اور انسان کی سمجھ اگر انسان کی کتاب ہو تو محدود ہوتی ہے، لیکن حق تعالیٰ شانہ کی کتاب ایسی ہے کہ جیسی اس کی ذات بے عیب ہے اس کی کتاب بھی بے عیب ہے، بے عیب ہے. دو باتیں بیان فرمائی. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اطاعت اللہ کی کر لے، جو اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر لے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. تحقیق کہ وہ کامیاب ہو چکا ہے، اسے کامیابی کی انتظار کی ضرورت نہیں ہے. فازا فرمایا یعنی کامیاب ہو گیا ہے. اور کیا کامیابی تلاش کرتا ہے؟ جسے کامیابی کہتے ہیں وہ تو اس کے دامن میں موجود ہے. اب ایک چھوٹا سا واقعہ کہ جن حضرات نے اللہ کی مان کر زندگی گزاری اور جن حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا بھی فرمائی اور دنیا کے لیے ان کو بہترین نمونہ بھی بنا دیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہیں، کم سن صحابی ہیں. مدینہ منور آئے ابا جان کے ساتھ ہجرت کر کے، اور شروع میں شادی تو ہوئی نہیں تھی، عمر بہت چھوٹی تھی، غزوہ بدر میں شریک بھی نہیں ہو سکے. شوق سے گئے تھے لیکن سرکار نے فرمایا عمر کم پڑ رہی ہے، اس بنا پر شامل نہیں ہو سکتے. وہ بتکلف اپنے آپ کو اونچا کر رہے تھے کہ کسی طرح اللہ کے راستے میں چلا جاؤں، لیکن سرکار نے الگ کر دیا کہ نہیں ابھی ان کی عمر نہیں. جان کھپانے کا مسئلہ ہے لیکن اس کے لیے تیار ہے. اب فرماتے ہیں کہ زیادہ تر شادی شدہ نہیں تھا، اس بنا پر مسجد کے اندر آرام کر لیتے تھے. بہت سے نوجوان مسجد میں آرام کر لیتے تھے،
گھر چھوٹے چھوٹے تھے، سب کی گنجائش نہیں تھی اور شادی نہیں ہوئی تھی، اکیلا تھا تو کہاں رہتا؟ اور پھر رات کو تہجد میں اٹھنا اور جلدی اٹھنے کا جوانوں کا مزاج بھی تھا وہاں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ طالب علمی کے زمانے سے تہجد کی عادت ڈال دے، نمازوں کی عادت ڈال دے، عبادت کی عادت ڈال دے تو وہ عبادت دیر تک چلتی ہے، وہ طاعت دیر تک چلتی ہے، وہ عادت انسان کو اخیر تک کام آتی ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ فارغ ہونے کے بعد پھر کام شروع کریں گے تو عادت پڑتی نہیں ہے پھر۔ تو طالب علمی کا زمانہ بننے کا زمانہ ہے، مدرسوں کا زمانہ بننے کا زمانہ ہے، بریانیاں کھانے کا اور روزانہ پارٹیاں کرنے کا دور نہیں ہے۔ کھانے پینے بند کرو اور پڑھنے پر توجہ دو۔ اب ہم شہر میں پڑھ رہے ہیں تو پارٹیوں پہ پارٹیاں کر رہے ہیں، کوئی یہ ہوٹل جا رہا ہے، کوئی وہ ہوٹل جا رہا ہے۔ یہ سب کو بند کر کے پڑھنے پر توجہ دیجیے، علم دین پر توجہ دیجیے۔ بس ایک ہی مشن بنائیے، واقعات سناؤں گا تو رو پڑیں گے۔ امام بخاری نے بخاری شریف لکھی تو 40 سال تک سوکھی روٹی کھائی تھی، شوربہ بھی نہیں کھاتے تھے۔ وہ تو ان کا کارورا چیک کیا تو چیک کرنے والے حکیم نے کہا کہ جس نے یہ پیشاب بھیجا ہے چیک کرنے کے لیے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ برسوں سے اس نے روٹی کے ساتھ سالن نہیں کھایا۔ اتنی محنتوں کے بعد جب آدمی کچھ کام کرتا ہے تو پھر وہ برسوں کے برسوں اور صدیوں کے صدیوں جو ہے چلتا ہے۔ علم مجاہدہ سے آتا ہے، آرام، آسائش اور لگزری اور کمفرٹ کے اندر علم آنے کی چیز نہیں ہے۔ علم قربانیوں سے آتا ہے، علم مجاہدوں سے آتا ہے۔ ابو ہریرہ بھوکے رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ 3 دن کے پاکے ہوتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے۔ تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا، پھر علم کے امام بنے۔ 5000 سے زیادہ روایتیں یاد۔ حضرت انس رات اور دن علم کے حاصل کرنے کے اندر لگے رہتے ہیں۔ تو علم کے اندر اپنے آپ کو کھپانا پڑے گا۔ علم کے ہو جاؤ گے تو علم آپ کا ہوگا، اور علم کو دور سے خالی دیکھتے رہو گے تو علم آپ کا نہیں ہو سکتا۔ علم میں کھپ جانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مٹا ڈالنا پڑتا ہے، طبیعت خراب کر ڈالنی پڑتی ہے، صحت بگاڑ کے رکھ دینی پڑتی ہے، تب جا کر کے تھوڑا سا علم آتا ہے۔ آسائش کے ساتھ اور آرام کے ساتھ علم کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر مسجد میں سویا کرتے تھے، اور صحابہ کرام روزانہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے سرکار کے سامنے اپنے خواب بیان کرتے تھے۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اپنا خواب نہیں ہوتا صحابہ کا تو سرکار فرماتے میں نے خواب دیکھا ہے، میں بیان کرتا ہوں، اور تعبیر سرکار کے علاوہ کون دے سکتا ہے، تو تعبیر بھی آقا ہی دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے میری تمنا تھی کہ کوئی اچھا کام میں دیکھوں اور میں سرکار کے سامنے بیان کروں، مجھے اس کا شوق تھا۔ مسجد میں سوتا تھا، تہجد میں اٹھ جاتا تھا۔ میرے والد صاحب فرماتے طالب علمی کے زمانے سے تہجد پڑھتا رہا، اس لیے اسپتال کے اندر ڈاکٹر نے نہ کہا کہ آپ کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھیں گے، تو 2 کرسیوں کے بیچ میں اسپتال میں بھی تہجد پڑھتے۔ بہرحال اب خواب دیکھنے کی تمنا ہے۔ اب ایک خواب دیکھ لیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجیب خواب دیکھا، 2 فرشتے آئے اور یہ 2 فرشتے جو ہیں وہ لے کے چلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے سے پکڑا اور لے کر چلے، اور لے کر گئے تو ایک
آگے جو ہے بہت بڑا کنواں تھا جس کے اندر آگ کے شعلے جو ہے وہ اٹھ رہے تھے، لپیٹیں آگ کی جو ہے وہ برابر اٹھتی جا رہی تھی. اب فرشتے لے کر جا رہے ہیں آگے، یہاں تک کہ جھانک کر دیکھا تو اندر کچھ چہرے جانے پہچانے بھی معلوم ہوئے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اتنے قریب لے گئے. اتنے میں ایک اور فرشتہ رونما ہوا اور وہ فرشتے نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ دو فرشتوں سے کہا آگے ان کو مت لے جانا، اور ان سے کچھ سے کہا کہ لم ترا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو اندر نہیں جانا ہے، تمہارے احوال الگ ہیں، تمہارا معاملہ الگ ہے، یہ تو دکھایا گیا لیکن تم کو اندر جانا نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھ کھل گئی. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ تو آخر میں پہنچ جائے گی. اب سرکار کا غور صحابہ کرام پر اتنا ہے اور پھر یہ نوجوان ہے تو خواب تو دیکھ لیا لیکن اب ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو بیان کریں. سرکار کے سامنے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کے خواب بیان کریں اور آقا تعبیر دیں، اتنی ہمت نہیں. جب اتنی ہمت نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ تو اپنی ہمشیرہ اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور جا کر پورا خواب جو ہے وہ بیان کیا کہ آج رات میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، آپ آقا کے سامنے یہ خواب بیان کر دیجیے اور سرکار سے اس کی تعبیر لے لیجیے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجدید لانے پر وہ خواب عبداللہ بن عمر کا بیان کر دیا. سرکار نے پورا خواب توجہ سے سننے کے بعد تعبیر دی اور وہ تعبیر یہ دی کہ عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، اگر رات کو تھوڑا جاگ لیا کریں، رات کو عبداللہ اگر تھوڑا سا جاگ لیا کریں تو بڑے اچھے آدمی. بس اتنی تعبیر بھی سرکار ہے اور تفصیل کوئی بھی بیان نہیں. یہ بات حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعبیر والی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا. بس ہو گیا کام ختم. اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو سیرت ہے وہ بیان کرنے والے کہتے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کان ینام من اللیل الا قلیلا، رات کو بہت کم سوتے تھے اور زیادہ تر جو ہے عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگا رکھا تھا. رات کو تہجد پڑھتے تھے، نمازوں میں ذکر اللہ میں لگے رہتے تھے. پوچھا گیا کہ آپ کی آنکھیں سرخ رہتی ہیں اور رات کو بہت کم سوتے ہیں، آخر یہ بڑھاپے میں اتنی تکلیف برداشت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جوانی میں اور جوانی کی دہلیز پر میں نے جو خواب دیکھا تھا اور اس کی جو تعبیر بیان کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں مشورہ یہ تھا کہ میں رات کو جاگتا رہوں اور کم سوؤں. جب سے سرکار نے یہ فرمایا ہے وہاں سے لے کر میں پورا ہو گیا ہوں، لیکن میرے رسول کی بات کو میں نے نہیں چھوڑا اور اتباع سرکار کی نہیں چھوڑی. نیند تو بات کرتی لیکن دامن رسول نہیں چھوڑا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ آدمی اگر کامیابیوں کی دہلیز پر قدم رکھنا چاہتا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے، تو کامیابی کے مشکل راستے بھی بہت سے ہیں، لیکن آقا نے اور قرآن کریم نے کامیابی کے آسان راستے بھی بیان فرمائے۔ روزی کی تکلیف ہے تو تہجد مفید ہے، روزی کی تکلیف ہے تو نماز کا سلسلہ رکھیے، روزی ہی کے اندر برکت چاہیے تو تقویٰ کا نظام رکھیے، فرماتے ہیں روزی ہی کے اندر برکت چاہیے تو استغفار کی کثرت رکھیے۔ 5-6 طریقے، سب آسان طریقے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائے ہیں کہ آسانی سے اللہ تعالیٰ روزی دیں گے، اور یہ بات کا یقین صحابہ کرام کو اتنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو دیکھا کہ گھر میں کچھ ہے نہیں اور آخری دم چل رہا ہے، تو عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ میں آپ کے گھر کے لیے کچھ رقم بھیج دوں تاکہ آپ کی بچیوں کو تکلیف نہ رہے، پریشانی نہ رہے، اس لیے میں کچھ بھیج دوں رقم۔ فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس بنا پر کہ میرے آقا نے روزی کی چابی مجھے بتا دی ہے، مجھے طریقہ بتا دیا ہے، مجھے ذرا بھی جو ہے غم نہیں ہے اس بات کا، مجھے ذرا بھی فکر نہیں ہے اس بات کا کہ مجھے روزی میں میری بچوں کی تکلیف رہے گی اور میری بچیاں بھوکی مرے گی۔ مجھے سورۃ الواقعہ پڑھنے کے لیے فرمایا تھا تو وہ میں بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتا تھا، اور میری بچیاں بھی پڑھتی ہیں، جس نے رزق کے دینے کا اور رزق کی وسعت کا وعدہ فرمایا ہے، اس سورت کی فضیلت میں سرکار نے مجھے یہ بات بتائی تھی، تو میں اس کے اوپر عمل پیرا ہوں، میرے بچے بھی اس پر عمل پیرا ہیں۔ قرآن پر عمل اتنا زبردست ہے، حدیثوں پر عمل اتنا زبردست ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو کامیابیاں عطا فرمائی، کامیابیوں کا ایک ہی رول ہے، ایک ہی اصول ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائیں گے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، صادق مصدوق کی بات پختہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اطاعت رسول بھی نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کا دامن تھامے رہنے کی توفیق سعید بھی مرحمت فرمائے کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم دے رہے ہیں، اور یہ جمع چیز ہے کیا لوگ و قلم دے رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.attableek.com, the reviver of